يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني بسم اللہ الرحمن الرحیم شرم تعمیل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 50 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم قسم کا دوسرا حکم پڑھیں گے۔ شرم تعمیل کا دوسرا باب ہے حروف جر، سبق نمبر 50 ہے قسم کا دوسرا حکم۔ پہلے آپ نے قسم کا پہلا حکم پڑھ لیا تھا اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، قسم سے مراد یہاں پر قسم نہیں ہے بلکہ جواب قسم ہے۔ تو یہاں پر اب ہم قسم کا دوسرا حکم پڑھیں گے۔ وہ دوسرا حکم کیا ہے؟ پہلے میں عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ کروں گا، پھر میں اس کی تشریح کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ پہلے میں اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ أَوْ بِاللَّامِ وَحْدَهُ مِثْلُ وَاللَّهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ وَوَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًّا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا مثل واللہ ما قام زید وإن كانت فعلا مضارعا كانت مصدرة بما ولا ولن مثل واللہ ما فعلن كذا وواللہ لا فعلن كذا وواللہ لن افعل كذا۔ اب میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وإن كان، اور اگر وہ جواب ہو، جواب قسم جملتاً فعلیتاً جملہ فعلیہ ہو، فإن كانت، اگر وہ جملہ فعلیہ مثبت ہو، كانت مصدرتاً، تو وہ صادر ہوگا، اس کا آغاز کیا جائے گا لام کے ساتھ اور قد کے ساتھ یا اکیلے لام کے ساتھ۔ مثال کے طور پر واللہ لقد قام زید واللہ لا فعلن کذا۔ وإن كانت، اور اگر وہ جملہ منفیتاً منفیہ ہو تو یا تو ہوگا فعل ماضی کانت، تو پھر مصدرتاً اس کو صادر کیا جائے گا، اس کا آغاز کیا جائے گا بما، ما کے ساتھ۔ مثال کے طور پر واللہ ما قام زید۔ اور اگر وہ جملہ فعل مضارع ہو کانت مصدرتاً، تو پھر اس کو صادر کیا جائے گا، اس کا آغاز کیا جائے گا ما کے ساتھ، لا کے ساتھ اور لن کے ساتھ۔ مثال کے طور پر واللہ ما فعلن کذا وواللہ لا افعلن کذا وواللہ لن افعل کذا۔ یہ ترجمہ میں نے کر دیا، اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ چل رہی تھی کہ جواب قسم یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ ہوگا، پھر اس میں کیا ترتیب ہوگی، وہ سب کا سب ہم پیچھے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جواب قسم جملہ اسمیہ نہیں ہے بلکہ جملہ فعلیہ ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جملہ فعلیہ میں بھی ویسے ہی دو صورتیں ہوں گی جیسے جملہ اسمیہ کے اندر دو صورتیں تھی، یا تو جملہ فعلیہ مثبت ہوگا یا جملہ فعلیہ منفی ہوگا۔ پھر جملہ فعلیہ مثبت ہوگا تو پھر اس کا آغاز کیسے کیا جائے گا، جملہ فعلیہ منفی ہوگا تو اس کا آغاز کیسے کیا جائے گا، وہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا، وَإِنْ كَانَ جوابو، اگر جواب قسم یعنی قسم کا جو جواب ہے وہ جملہ اسمیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ میں فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، پہلی صورت یہ ہے کہ جملہ مثبت ہو، اس میں کسی نہ کسی چیز کا اس بات کیا جا رہا ہو، تو یا تو اس کا آغاز ہوگا لام اور قد کے ساتھ یا اکیلے لام کے ساتھ۔ یعنی اگر جملہ مثبت ہے تو پھر اس جملہ فعلیہ کا آغاز لام اور قد دونوں کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پر لقد، جیسے اس کی مثال یہاں پر لکھی ہوئی ہے واللہ لقد قام زید، اب یہ لام بھی ہے اور قد بھی ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ جملہ مثبت ہے، جملہ فعلیہ ہے، تو آپ اس کا آغاز کریں لام اور قد دونوں کے ساتھ۔ دوسری صورت یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کا آغاز اکیلے لام کے ساتھ کریں، باللام وحدہ، اکیلے لام کے ساتھ آپ اس جملے کا آغاز کریں اور آپ یہ کہیں واللہ لأفعلن کذا۔ اب یہاں پہ دیکھیں افعلن فعل ہے اور اس کے اوپر اکیلا لام آیا ہوا ہے، قد یہاں پر نہیں آیا ہوا۔ تو یہ ہے کہ اگر جملہ کیا ہو، مثبت ہو۔ البتہ اگر جملہ فعلیہ مثبت نہ ہو بلکہ جملہ فعلیہ منفی ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر منفی میں دو صورتیں ہوں گی کہ جملہ فعلیہ منفی یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ اگر ماضی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر مضارع ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ ماضی میں آپ کے پاس صرف ایک اختیار حاصل ہے اور مضارع کے اندر آپ کے پاس تین اختیار حاصل ہیں۔ آپ تین میں سے کسی ایک طریقے سے آپ اس جملے کو لا سکتے ہیں۔ کون کون سے وہ ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہے تو پھر یا تو فعل ماضی ہوگا، تو پھر آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے، اس کو صادر کرنا ہے ما کے ساتھ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ جواب قسم جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ میں بھی فعل ماضی ہے، تو پھر آپ اس کا آغاز کریں ما کے ساتھ، آپ یہ کہیں گے واللہ ما قام زید۔ اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہے لیکن ماضی نہیں ہے بلکہ مضارع ہے، تو پھر آپ اس کو ما بھی لا سکتے ہیں، لا بھی لا سکتے ہیں، لن بھی لا سکتے ہیں۔ تین ترتیب سے آپ اس کو لا سکتے ہیں، تین طریقوں سے آپ اس کو لے کر آ سکتے ہیں اس جواب قسم کو۔
جیسے ما کی مثال یہ ہے واللہ ما فعلنا کذا، اب یہ واللہ یہ تو ہو جائے گا قسم، اور ما فعلنا کذا یہ بن جائے گا جواب قسم۔ اب یہاں پہ دیکھیں افعلنا یہ فعل مضارع ہے اور آپ نے اس کا آغاز کیا ہے ما کے ساتھ، یا اسی طرح یہ دیکھیں واللہ یہ ہو جائے گا قسم، لا فعلنا کذا افعلنا فعل مضارع ہے، یہاں پر آپ نے آغاز کیا ہے لا کے ساتھ، یا اسی طرح آخری مثال دیکھ لیں لن افعل کذا، میں نے اس کے اوپر اعراب نہیں لگائے تھے، میں لگا دیتا ہوں، یہ فعل مضارع ہے تو یہاں پر آپ نے اس کا آغاز کیا لن کے ساتھ۔ تو خلاصہ یہ نکلا اس سارے سبق کا کہ جواب قسم وہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، جملہ فعلیہ ہے، پھر یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ اگر مثبت ہے تو پھر آپ جواب قسم میں لام اور قد کے ساتھ بھی آغاز کر سکتے ہیں یا اکیلے لام کے ساتھ بھی آغاز کر سکتے ہیں، اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفی ہے پھر یا تو فعل ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ اگر فعل ماضی ہے تو آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے ما کے ساتھ، اگر فعل مضارع ہے تو پھر آپ جواب قسم میں ما بھی لا سکتے ہیں، لا بھی لا سکتے ہیں اور لن بھی لا سکتے ہیں۔ یہ سارا سبق تھا، اب انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اس کی ترکیب کر لیں گے۔